بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يضمن المثلی بالقیمہ اذا انقطع المثل الا یوم الخصومة تفریع ثان لأبی حنیفۃ على قوله وهو السابق۔ ما قبل میں ایک گزرا تھا، ایک قول گزرا تھا وهو السابق، اسی وهو السابق پر امام اعظم کی دو تفریع مصنف نے پیش کی، ان میں سے ایک تفریع ما قبل میں گزر گئی، اب یہاں سے اسی قول وهو السابق پر دوسری تفریع کا ذکر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے دوسرے کی کوئی مثلی چیز غصب کر لی، مثلی چیز یعنی ایسی جس کا مثل سوری ملتا ہے، کسی کی مثلی شے غصب کی، بعد میں اس چیز کا مثل بازار سے ملنا منقطع ہو گیا، اس چیز کا مثل ملنا منقطع ہو گیا اور بازار میں اس کا مثل موجود نہ رہا، تو اب اگر اس چیز کا مثل ملنا بند ہو گیا اور غاصب نے اس چیز کو بھی ہلاک کر دیا ہے، تو یقینی طور پر غاصب پر اس مغصوب چیز کی قیمت واجب ہوگی کہ اگر بعینہ ہی وہ شے موجود ہوتی تو اسی کو لوٹا دیتا، یا اگر وہ موجود نہ تھی تو بازار سے اس کا مثل خرید کر واپس کر دیتا، لیکن بعین ہی وہ چیز بھی موجود نہ رہی اور بازار میں اس کا مثل ملنا بھی بند ہو گیا، اب یقینی طور پر اس غاصب پر اس مغصوب شے کی قیمت واجب ہے، قیمت۔ لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ قیمت تو دے گا، لیکن قیمت کس دن کی دے گا، کون سے دن کی قیمت معتبر ہوگی، اس بارے میں ہمارے علماء ثلاثہ کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یوم خصومت کی قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ یوم خصومت سے مراد وہ دن جس دن یہ غصب کا مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچا، تو جب غصب کا یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچا تو اس دن جو قیمت ہوگی اس دن کی قیمت معتبر ہے۔ یہ اس لیے اختلاف ہے کہ اشیاء کی قیمت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، تو جس دن قاضی کی عدالت میں وہ مقدمہ پیش ہوا اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا، قیمت واجب ہوگی۔ اور حضرت قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن اس شے کو غصب کیا ہے یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی، یہ معتبر ہوگی یوم غصب کی قیمت، یعنی غاصب نے جس دن غصب کیا تھا اس دن اس مغصوب چیز کی جو قیمت تھی وہ اس کو ادا کرے گا، وہی اس پر واجب ہے۔ تیسرا مذہب امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوم انقطاع کی قیمت معتبر ہے۔ یوم انقطاع سے مراد وہ دن کہ جس دن اس مغصوب چیز کا مثل ملنا بازار سے منقطع ہوا، تو جس دن مثل ملنا منقطع ہوا اور مثل ملنا بند ہو گیا اس یوم انقطاع کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا اور وہی اس پر واجب ہوگی۔ تین مذہب، امام اعظم کے نزدیک یوم خصومت کے دن کی قیمت معتبر، امام ابو یوسف کے نزدیک یوم غصب کی قیمت معتبر، اور امام محمد کے نزدیک یوم انقطاع کی قیمت معتبر۔ دلائل سنے تینوں کے۔ امام اعظم کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ جب تک وہ مقدمہ قاضی کے پاس نہیں پہنچا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ انسان مثل سوری دینے پر قادر ہو جائے، مثلا ابھی بازار میں اس کا مثل نہیں مل رہا ہے
لیکن ہو سکتا ہے بعد میں اس کا مثل مل جائے، بعد میں مثل مل جائے، تو مثل مل جائے گا تو یہ مثل دینے پر قادر ہے۔ تو جب تک وہ مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوا تب تک احتمال ہے اس بات کا کہ یہ انسان مثل سوری دینے پر قادر ہو جائے۔ تو یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہے۔ تو یوم خصومت سے پہلے غاصب پر کسی چیز کی قیمت یا تاوان واجب نہیں ہے، لیکن جب خصومت واقع ہو گئی اور یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہو گیا تو اب مغصوب منہ نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا، یعنی جس سے غصب کیا تھا۔ اب مالک غاصب سے اپنا تاوان لے گا، لیکن چونکہ یوم خصومت سے پہلے مثل سوری پر قدرت کا احتمال تھا اور مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہے، تو اب یوم خصومت سے پہلے مثل معنوی یعنی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب چونکہ یوم خصومت ہے، مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا اور غاصب پر ضروری ہے کہ اس کا ضمان ادا کرے، تو آج یعنی خصومت کے دن اس مغصوب چیز کی جو قیمت ہے اس دن کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اس پر ضمان لازم آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا مذہب امام ابو یوسف کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس غصب کے دن کی قیمت معتبر ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس چیز کا مثل ملنا بند ہو گیا، یہ مثلی چیز تھی اور اس کا مثل ملنا بند ہو گیا، تو اب یہ ملحق ہو گئی ان سے کہ جن کا مثل نہیں ہوتا، یعنی جو قیمی اشیاء ہیں، قیمت والی چیزیں ہیں، ان کا مثل نہیں ملتا، تو یہ ان سے ملحق ہو گئی کہ جو قیمی اشیاء ہیں جن کا مثل نہیں ہوتا۔ اور ایسی چیز اگر کوئی انسان غصب کر لے کہ جس کا مثل سوری نہیں ہے تو اس صورت میں قیمت واجب ہوتی ہے بالاتفاق یوم غصب کی، اور یہ بھی ان چیزوں کی طرح ہو گئی جن کا مثل نہیں ملتا، تو اس میں بھی یوم غصب کی قیمت معتبر ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اصل ہے وہ اس بعینی اس چیز کا لوٹانا ہے، بعینی اس چیز کا لوٹانا ہے۔ کہاں پر؟ ایسی اشیاء میں کہ جن کا مثل نہیں ہوتا، جو ذوات القیم سے ہیں، تو یہاں پر اصل بعینی اس چیز کا لوٹانا ہے، لیکن ہلاکت کی بنیاد پر وہ اس کے لوٹانے سے عاجز ہے، تو اب اس دن کی قیمت واجب ہوگی جس دن غصب کیا ہے۔ لیکن رہی یہ اشیاء جو قیمت والی جو مثلی اشیاء ہیں، یہاں پر بھی اصل اس عین کا لوٹانا ہے، لیکن اگر عین سے وہ انسان عاجز ہے لوٹانے سے تو اب اس پر واجب ہے کہ اس کا مثل ادا کرے، اور اگر مثل سے بھی وہ انسان عاجز ہے تو اب حکم ہے کہ وہ اس دن اس کی قیمت واجب کرے۔ مثل سے بھی عاجز ہے تو اب اس پر اس کی قیمت واجب ادا کرنا واجب ہے، تو اب اس دن کی قیمت واجب ہوگی جس دن کے وہ مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کیونکہ اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے کہ اس میں تفصیل ہے کہ صرف بعینی وہ چیز لوٹا دے یا اس کی قیمت دے دے، اور یہاں پر یہ بعینی اسی چیز کو لوٹائے یا اس کی مثل کو لوٹائے یا اس کی قیمت کو لوٹائے، تو مثل سوری کو مثل معنوی پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تیسرا مذہب امام محمد کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یوم انقطاع کی قیمت معتبر ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان اصل دینے سے عاجز ہے، اصل کے دینے سے عاجز ہونا یہ متحقق ہے اس دن میں۔ کس دن میں؟ جس دن میں بازار میں اس کا مثل ملنا بند ہوا، تو اس سے عاجز ہونا یہ متحقق ہے اسی دن میں، یوم انقطاع میں، لہذا اسی دن کی قیمت معتبر ہوگی، یعنی جس دن وہ ملنا بند ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے کہ عاجز یوم انقطاع میں ہے، لیکن یہ عاجزی ظاہر ہوگی اسی وقت میں جب کہ وہ مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچا، تو جب اس عجز کا ظہور ہے تبھی اس کا اعتبار ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَلَا يُضْمَنُ الْمِثْلِ بِالْقِيمَةِ اِذَا انْقَطَعَ الْمِثْلُ إِلَّا يَوْمَ الْخُصُومَةِ، اور مثلی چیز کا ضمان نہیں دیا جائے گا قیمت سے
جب مثل ملنا منقطع ہو جائے الا یوم الخصومہ مگر خصومت کے دن کا. تفریع ثانی لابی حنیفہ علی قولی وهو الثابت، یہ دوسری تفریع ہے امام اعظم کے ان کے قول وهو السابق پر. مثلا اس کی تفسیر یہ ہے اذا غصب شخص من آخر، جب غصب کی کسی انسان نے دوسرے سے کوئی مثلی چیز، ثم انقطع المثل، پھر مثل منقطع ہو گیا، وانصرم عن ايدي الناس، اور لوگوں کے ہاتھ سے ختم ہو گیا، فلا جرم تجب قیمته، تو یقیناً اس کی قیمت واجب ہے. فقال ابو حنیفہ لا یضمن هذا المثل بالقیمہ الا بقیمت یوم الخصومہ، تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس مثل کا زمان نہیں دیا جائے، اس کا زمان نہیں دیا جائے گا مثل اس قیمت کے ذریعے مگر یوم خصومت کی قیمت کا. امام اعظم نے فرمایا کہ اس کا زمان نہیں ہوگا مگر یوم خصومت کی قیمت کا. فقال ابو حنیفہ، تو امام اعظم نے فرمایا لا یضمن هذا المثل بالقیمہ، اس مثلی چیز کا تاوان نہیں دیا جائے گا الا یوم الخصومہ مگر خصومت کے دن کا. لأنه ما لم تقع الخصومہ، اس لیے کہ جب تک خصومت واقع نہیں ہوئی، يحتمل ان يقدر على المثل السوری، تو احتمال ہے کہ وہ مثل سوری پر قادر ہو جائے. وهو مقدم على المثل المعنوی، اور مثل سوری مثل معنوی پر مقدم ہے. فإذا وقعت الخصومہ فحينئذ، تو جب خصومت واقع ہو گئی تو اس وقت میں لا بد ان يأخذ المالک الزمان، تو ضروری ہے کہ مالک زمان کو لے لے. فيقدر الزمان بقیمت یوم الخصومہ، زمان مقدر کیا جائے گا یوم خصومت کی قیمت سے. وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے نزدیک تعتبر قیمت یوم الغصب، اعتبار کیا جائے گا یوم غصب کی قیمت کا. لأنه لما انقطع المثل، اس لیے کہ جب اس چیز کا مثل منقطع ہو گیا، التحق بما لا مثل له، یہ ان سے لائق ہو گئی جن کا مثل نہیں ہوتا، من ذوات القیم، ذوات القیم میں سے. وفيها تجب قیمت یوم الغصب بالاتفاق، اور ذوات القیم اشیاء میں بالاتفاق یوم غصب کی قیمت واجب ہوتی ہے. قلنا، ہم جواب دیں گے الاصل سما، یہاں پر اصل کہاں پر ذوات القیم میں، کانا رد الاصل، اصل کا یعنی عین کا لوٹانا ہے. وَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ، اور جب ہلاک کرنے کی بنیاد پر اس سے عاجز ہو گیا، تجب قیمت ذلك اليوم، اس دن کی قیمت واجب ہوگی. وہا ہونا الاصل ایضا رد العین، اور یہاں پر بھی یعنی مثل سوری جو جن کا ہوتا ہے یہاں پر بھی اصل عین کا لوٹانا ہے. وَإِذَا عَجَزَ عَنْهَا، لیکن جب عین دینے سے عاجز ہے، یجب رد المثل، اس پر مثل دینا واجب ہے. فَإِذَا عَجَزَ عَنِ الْمِثْل، تو جب مثل کے دینے سے بھی عاجز ہے، وظہر عند القاضی، اور وہ ظاہر ہو گیا ہے قاضی کے پاس، وظہر عند القاضی تجب علیہ قیمت ذلک اليوم، تو اس پر اس دن کی قیمت واجب ہوگی. وعند محمد تجب علیہ قیمت یوم الانقطاع، اور امام محمد کے نزدیک اس پر یوم انقطاع کی قیمت واجب ہے. لأن العجز عن الاصل انما يتحقق في اليوم، اس لیے کہ عاجز ہونا اصل سے یہ متحقق ہے اسی دن میں. قلنا، ہم کہیں گے نعم، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اسی دن میں، کہ جس دن میں وہ چیز ملنا بند ہوئی ہے اسی دن میں عجز کا ظہور ہے. لیکن یظہر ذالک عجز وقت الخصومہ، لیکن یہ عجز ظاہر ہوگا خصومت کے وقت میں، اس لیے جب اس کا ظہور ہو رہا ہے اسی وقت میں اس کا اعتبار بھی کیا جائے. یہاں تک یہ دوسری تفریع مکمل ہوئی. اب ثم انہ لما نشأت من ھذا کلہ مقدمہ، یہاں سے ایک الگ مستقل دوسری بحث شروع فرمائیں گے.